السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو ناظرین، جیسے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو یہ بھی سوال بڑا اٹھتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ عید کے 3 دن کے اندر سے کی جائے یا چوتھا دن بھی اس میں شامل ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم آپ کو 2 مفتیان کرام کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو ناظرین، ایک ہے دیوبند کے مفتی عبد الوہاب قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ، اور مسلک اہل حدیث کے مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے ناظرین ان کی مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو فرمایا جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، اور شریعت میں دن اذان مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، تو بس اذان مغرب سے پہلے آپ نے بقرہ عید کے تیسرے دن کی قربانی کو موقوف کر دینا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، کہ یہ ہمارے شریعت کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النار۔ یہ گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، یہ اسلامی اعمال ہے۔ اس کو اسلامی نقطہ نظر میں، شریعت کے تناظر و میزان میں آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس سے گوشت تو ملے گا لیکن نیت گوشت کی نہیں کرنی۔ جیسے نماز پڑھنے سے ورزش ہوگی لیکن ورزش کی نیت نہیں کرنی آپ نے۔ یہ نہ کہنا 4 رکعت نماز ورزش اللہ اکبر، تو آپ کی نماز گئی۔ آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، وہ اس کے ارکان کو بجا لانا ہے، ورزش یقیناً ہوگی آپ کی، سرکولیشن بلڈ ہوگا، آپ کا خون چلے گا پھرے گا، لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، نیت اللہ کی رضا کی کرنی ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ بھی شریعت کے اعمال میں ایک عمل ہے، یہاں گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے، گوشت تو ویسے ہی مل جائے گا۔ اچھا، من عمل یوم النحر، قربانی کے دن میں۔ اب قربانی کے دن کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، النحر 3 ایام، الجامع لاحکام القرآن میں ہے۔ فرمایا جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، اور شریعت میں دن اذان مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، تو بس اذان مغرب سے پہلے آپ نے بقرہ عید کے تیسرے دن کی قربانی کو موقوف کر دینا۔ اس میں دن ہو یا رات ہو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پرانے بزرگوں نے رات کو قربانی کرنا مکروہ لکھا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ ہو تو آج بھی مکروہ ہے، وہ وجہ نہ ہو تو کبھی بھی مکروہ نہیں ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رات کو ذبح کرتے وقت پتہ نہیں چلتا ذبح صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہ زمانہ لالٹین کا نہیں تھا، دیے کا تھا، لالٹین بعد کی پیداوار ہے۔ اب تو جدید زمانہ ہے، چہرے کے ایک بال کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو وہاں رگوں کو دیکھنا کون سا مشکل ہوگا۔ اگر لائٹنگ کا انتظام ہے تو دن رات میں جائز ہے، اور اگر لائٹنگ کا معاملہ نہیں ہو تو رات میں آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ ویسے فی نفس ہی رات کو ذبح کرنا کوئی حرام نہیں ہے، وہ دن ہو یا رات ہو، آپ نے ان 3 دنوں میں کرنی ہے۔ اچھا، یہ قربانی ہے۔ فرمائے جی ہاں، یوم النحر احب الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا۔ سب سے زیادہ پیارا کسے کہتے ہیں؟ ایک عمل ہوتا ہے پیارا، ایک ہوتا ہے سب سے پیارا۔ 2 بندے ڈوب رہے ہو نا پانی میں، ایک وہ جو آپ سے پیار کرتا ہو، ایک وہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ جسے آپ پہلے بچاؤ گے وہ آپ کا سب کا پیارا ہوگا، سب سے پیارا ہوگا۔ یعنی ترجیح اول کس پر جاتی ہے، فرسٹ آپ کی جو ہے نا سلیکشن کس پر پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں حب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں کیا محبوب ترین چیز ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ من احراق دم، اس دن خون بہانا جانور کا، جانور بھی اپنا جو خریدا ہوا ہو پھر اس پر ذبح کریں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اے نو وے لیلا لالے بلال دا تو کوہ میں نے بھی خون مامر چنگا ہے، یوں نہیں، اپنا مال، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو من احراق دم، خون بہانا۔ اچھا، احراق ہے، اخراج نہیں ہے۔ اخراج کہتے ہیں خون نکالنے کو، اور احراق کہتے ہیں بہنے کو۔ اللہ نے خون نکلنے کی بات نہیں فرمائی، بہنے کی بات فرمائی۔ وجہ بہنے کا معنی یہ ہے اتنا موٹا تازہ تگڑا جانور ہو جس کا خون بہتا چلا جائے، مریل جی شودہ لیلا نہ ہوئے، اس کا خون نکلتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ من احراق دم، احراق کا تو دم چاہیے کہ خون بہہ پڑے، ایسا جانور ہو۔
اس کا معنی ہے آپ اس کو خوراک بھی اچھی کھلاؤ گے, کھلانا پلانا بھی بہتر ہوگا, تب بات جا کر بات بنے گی. تو ایسا جانور خریدیں. اچھا, خوراک اچھی کھلائیں گے تو اس کا معنی ہے جانور کو پالنے پوسنے کی ترغیب دی جا رہی ہے, اس کو اچھا رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے, اچھا اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے, اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. راجح قول یہی ہے, دلیل جس کی تائید کرتی ہے کہ قربانی ایام تشریق کے آخری دن کے سورج کے غروب ہونے تک ہو سکتی ہے. جس طرح کہ صحیح حدیث ہے, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلو ایام تشریق ذبح, سارے تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں. یہ حدیث امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے. زاد المعاد کے محقق شعیب الارناؤت اور عبد القادر الارناؤت دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے سے کم کی نہیں ہے, قابل حجت ہے. علامہ عبید اللہ مبارک پوری مرآۃ المفاتیح کے مصنف جو مشکات کی شرح ہے, انہوں نے بھی اس حدیث کو مرآۃ المفاتیح کے اندر حسن قرار دیا ہے, اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ تھا, اور بھی کئی صحابہ کا یہ فتویٰ تھا. تابعین میں سے حسن بصری, عطا, مجاہد اور دوسرے کئی تابعین کا یہی فتویٰ تھا. امام داؤد ظاہری, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, سب کا یہی فتویٰ اور یہی موقف تھا کہ 4 دن تک ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی ہو سکتی ہے. اور ایام تشریق بالاتفاق 3 ہیں. اہل لغت نے بھی اس کو 3 قرار دیا ہے, اور فقہا نے بھی ایام تشریق 3 دن کو قرار دیا ہے. فقہا میں سے فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے ہدایہ اخیرین, اس کی کتاب الاضحیہ میں لکھا ہے وہ ایام التشریق ثلاثۃ, تشریق کے دن 3 ہیں, 11, 12 اور 13. تو جب ایام تشریق 3 ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں, تو ایک دن 10 ذوالحجہ کا جس کو یوم النحر کہتے ہیں, اور 3 تاریخ ایام تشریق کے, ان سارے دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے. اور یہ ایام تشریق کا دن ختم ہوتا ہے اگر اس دن کے 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے. بعض لوگ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے مسئلہ کہ عصر تک ہے, عصر تک کا مسئلہ نہیں ہے, سورج کے غروب ہونے تک دن ہے, اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے 13 تاریخ تک. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے, 12 ذوالحجہ تک ہو سکتی ہے, ان کے پاس مرفوعاً ایک روایت بھی وہ اس 12 تاریخ تک کی قربانی کے لیے ایک بھی مرفوع حدیث پیش نہیں کر سکتے. صرف بعض صحابہ کے اقوال ہیں, وہ اقوال پیش کرتے ہیں, موقوفات ہیں, مرفوع روایت کوئی نہیں ہے 12 تاریخ تک کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ 10 ذوالحجہ کا ہے. آپ نے ہمیشہ 10 ذوالحجہ کو ہی قربانی کی ہے, نہ 11 کو کی ہے, نہ 12 کو کی ہے. اجازت اس مرفوع حدیث میں, جس کو میں نے چند ائمہ کے نام لیا کہ انہوں نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث پر حسن اور صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے. تو یہ مرفوع حدیث جو ہے نا ایک ہی ہے, اسی سے 11 تاریخ کی قربانی ثابت ہوتی ہے, اسی سے 12 کی ثابت ہوتی ہے, اسی سے 13 کی ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ 11-12 کی قربانی کی بھی اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے مرفوعاً. باقی صحابہ کے اقوال ہیں, تو 13 تاریخ کے بھی صحابہ کے اقوال ہیں. میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے. حضرت علی کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جو اس کے قائل ہیں 13 تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کے. تو جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ ایک صحابی کا قول دوسرے سے زیادہ راجح نہیں ہوتا. اس لیے صحیح بات یہی ہے, قربانی ایام تشریق کے تیسرے دن کی شام سورج غروب ہونے تک ہو سکتی ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین, اگر دیکھا جائے تو 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے, تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے, یعنی کہ عربی مہینے کا جو چاند ہے, یعنی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ مغرب کے وقت بدلتی ہے. تو 10 ذی الحجہ, 11, 12 اور جو اگلا دن ہے یعنی چوتھا دن ہے, وہ مغرب سے پہلے کہتے ہیں کر لینی چاہیے, کیونکہ وہ بھی عید کے دن میں شمار کیا جاتا ہے. تو باقی ناظرین ہم تو یہی سنتے ہیں کہ 3 دن, لیکن ناظرین مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ چوتھا دن اس لیے شامل ہے کیونکہ مغرب سے پہلے جو مغرب کا ڈیٹ بدلتی ہے اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے چلیں
اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔